یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ کتابیں لکھنے والا کبھی مرتا نہیں ہے، وہ کتابوں کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور اس کا علم جو ہے ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ جنریشن، اس کے بعد کی جنریشن، جیسے میں نے کہا کہ ایک نیا اسکالر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری تحقیق جو ہے ان کی کتاب کے بغیر مکمل نہیں ہو پاتی، کہ جتنا میں نے اس سے استفادہ کیا، لیکن ایک بن جاتا ہے کہ، اور ان کو کہا بھی جاتا تھا کہ انسائکلوپیڈیا آف کراچی کا ایک انسائکلوپیڈیا تھے۔ دوسری بات یہ کہ جو تحریکوں کو چلاتے ہیں ان کا نام بھی ہمیشہ یاد رہتا ہے اور وہ انہی سے انسپریشن مل رہی ہوتی ہے۔ جہاں پہ بھی ڈسپلیسمنٹ آف پیپل کی بات ہوتی ہے وہاں پہ انڈیجنس رائٹس الائنس کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک بہت بڑے مافیا، لینڈ مافیا کے خلاف ایک تحریک چلائی۔ تو وہ ہمیشہ ہمارے درمیان رہیں گے اور ان کا نام اور ان کا کام جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہاں پہ میں دعوت دوں گی یونس خاص خیلی صاحب کو، وہ بھی ان کے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، اور کوسٹل ایریا پہ بھی گل حسن کلوتی کی کتاب ایک ہے اور اس میں کوسٹل ایریا کے حوالے سے خاص خیلی صاحب کی بہت اسی سے جڑے رہے ہیں ہمیشہ، تو وہ ان کے بارے میں۔ آج ہم اور آپ جس ساتھی کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے، ان کے لیے ایک اور گلشن اور میرے ساتھی جو سمندر کا ناخدا حسن گج سے جب بھی گلشن کا ذکر ہوتا تھا تو وہ گلشن کے لیے کہتا تھا، پران گھرگ نہ کھو، بڑے الفاظ تھے کہ ناخدا خود لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے اور بہت کچھ ہے۔ تو حسن گج اور میں گلشن کے ساتھ 3 سال کا جو ہمارا سفر تھا، جس میں اس نے سندھ جا سامونڈی بیٹ کتاب جب تخلیق کی تو وہ بلوچستان میں کہیں گئے تھے، وہاں سے وہ تو تاریخ، تحقیق، کلچر، زبان، زمین، ان سے محبت کرنے والا انسان تھا۔ تو اس بلوچستان کے اس کوسٹل بیلٹ میں، پسنی میں وہ جب جاتا ہے تو وہاں سے اس کو خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں تاریخ پر تو کام کر رہا ہوں، کراچی، سندھ، بلوچستان، کوسٹ، لیکن اس ساری اس دھرتی کے اندر جو سب سے بڑا حصہ ہے کرۂ ارض پر، وہ سمندر کا ہے۔ تو اس سمندر پر رہنے والی مخلوق، اس کے بارے میں ہمارے ملک کے اندر بہت کم لکھا گیا ہے، بہت کم ریسرچ ہوئی ہے۔ تو وہاں سے جیسے وہ واپس آئے تو انہوں نے کراچی کے اندر اس کے جتنے ساتھی تھے، دوست سے، فشرمین کمیونٹی سے جڑے ہوئے لوگ، ان سے اس نے اپنے اس خیال کا اظہار کیا کہ اس پر آپ میں سے بہت سارے لوگ جو لکھ رہے ہیں وہ اس پر لکھیں۔ میں کیونکہ بحیثیت محقق اور تاریخ دان کراچی کا ایگریکلچر بیلٹ، کراچی کا پہاڑی علاقہ، کراچی کی باقی حصوں پر تو کام کر رہا ہوں، لیکن کوسٹل بیلٹ پر کوئی تحقیق نہیں، کوئی کام نہیں۔ اگر کسی ادیب نے، کسی تاریخ دان نے لکھا ہے تو وہ ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کر لکھا ہے، یا کسی ایک آدھا وہ تفریح کے لیے کہیں گیا ہے تو اس نے وہاں تھوڑا بہت جو اس کو چیزیں ملی ہیں وہ پھر ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اس پر لکھا گیا۔ تو ان دوستوں نے اس کو وہ رسپانس نہیں دیا۔ وہ 1.5 سال تک مبارک ولیج سے لے کر شاہ حسن، ریڈی میان، ابراہیم حیدری اور بابا بٹ آئی لینڈ، منوڑا آئی لینڈ، صالح آباد، مختلف ساحلی بستیوں
کہ جو دوست سے ان سے تذکرہ کرتا تھا، لیکن اس کو کہیں سے بھی کوئی لکھنے کے حوالے سے کسی نے حامی نہیں بنی۔ تو ایک دن وہ ریڈی گوٹ کے اندر کسی دعوت میں آئے میرے پاس، تو انہوں نے کہا یار یونس، ہم جب بھی لکھتے ہیں، شاج و رسالوں پر لکھتا ہوں یا اخبارات کے اندر میں لکھتا ہوں، تو آپ سے رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کافی چیزوں پر ہم کو گائیڈ کرتے ہیں، لیکن جو جانکاری آپ کے پاس ہے اس کے اندر آپ بے ایمانی کر رہے ہیں، آپ خود نہیں لکھ رہے ہیں، تو ہم سے ڈسکس کر کے آپ وہ چیزیں تو ہمیں بتا دیتے ہیں۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ میں خود آتا ہوں اور مل کے لکھتے ہیں۔ میں نے بولا ٹھیک ہے۔ تو وہ سندھیا ساموڈی بیٹ جو کتاب لکھی، اس میں ہم نے کوئی 3.5 سال میں 52 سفر کیے مختلف آئی لینڈس کے، اور ان 52 سفر کے دوران حسن گچ ہمارے ساتھ ہوتا تھا، اور پھر اس کے اندر گلشن کی ایک خاص فرمائش ہوتی تھی کہ ہر سفر کے اندر ایک نیا ساتھی ہونا چاہیے ہمارے پاس، ناخدا کشتی چلانے والا، تاکہ اس کے پاس جو علم ہے، اس کے پاس جو معلومات ہے، وہ ہمارے پاس آ جائے۔ حسن گچ تو جس کو سمندری لہجے میں شاہ عبداللہ بٹائی کے لہجے میں معلم کہتے ہیں، کہ وہ معلم ہو جس کے پاس پورا اس کوسٹل بیلٹ کا ایکو سسٹم کا علم ہو، اس علم کے اندر وہ اپنی عمر کے حساب سے بہت ساری معلومات رکھتا ہو، لیکن ناخدا اور ہونا چاہیے جو نئے آئی لینڈس پر جائیں تو اس آئی لینڈ کے بارے میں اس کو پوری معلومات ہو۔ تو 52 جو سفر ہم نے کیے، اس میں 52 الگ الگ ناخدا کو میں تلاش کرتا تھا، پھر ہر سفر پر ہم اس کے ساتھ نکلتے تھے۔ وہ اس کے پاس جو ان جگہوں کے، ان جنگلات کے اور ان آئی لینڈس کی جو پرانے نام تھے جو بھول چکے تھے لوگ، وہ نام، اور پھر ایک آئی لینڈ جو تھا، اس آئی لینڈ کے جتنے سائڈس ہیں ان سائڈوں کے الگ الگ نام، ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ میں چاروں کونوں کے الگ الگ نام، اور پھر اس مینگروو کا جو جنگل ہے اس کا خود کا نام، اور پھر اس آئی لینڈ کے ساتھ جو مختلف کریکس ہیں ان کریکس کے الگ الگ نام، جس طرح ایک مین روڈ جا رہا ہے اس میں جتنی گلیاں ہیں ان سب کے الگ نام۔ تو وہ پورے نام لکھنا، یاد کرنا، اور اس کی ہسٹری کے یہ نام کیسے پڑھا۔ جس طرح بہت عرصے تک بحث ہوتی رہی کہ ریڈی میان جو ہے وہ یہ گلشن نہیں، اس پر مجھے کہا آپ اس پر تحقیقات کرو کہ ریڈی میان کا نام اس طرح ریڈی میان کیسے آیا۔ اس سے پہلے بھی میں نے کبھی اس طرح غور نہیں کیا۔ پھر جب اس سے بہت سارے بزرگ لوگوں سے باتیں ہوئی اور 2-4 بکس جو پہلے لکھی گئی تھی اس کو جب میں نے پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ ریڈی جو لفظ ہے وہ ریڑھ سے نکلا ہے، جو ریل نما ریڑھ سے نکلا ہے، وہ ساحل کا، سمندر کا وہ کنارہ جو جہاں دریائے سندھ بمبور سے ہوتا ہوا پہلی دفعہ سمندر میں داخل ہوتا ہے، تو یہ ریڑی گوٹ شاہ حسن سے لے کر گھارو، یہ جو کریک ہے یہ وہ پہلی کریک ہے جو دریائے سندھ سمندر کی طرف آتے ہوئے سمندر سے جب ملتا ہے، تو وہ یہ پہلی کریک ہے جو ریڑی گوٹ جس پہ واقع ہے اس کریک کے کنارے پر۔ تو وہ کریک ریل نما تھی، وی ٹائپ، تو وہاں سے اوپر ریل نما چیز پر اوپر جو چیز رکھتے ہیں تو وہ سلپ ہو کے نیچے آتی ہے، جس کو سندھی میں ریڑھ کہتے ہیں۔ وہ ریڑھ سے یہ لفظ بگڑ کر ریڑی پہ آ گیا۔ جب ریڑی ایک چھوٹا گاؤں بن گیا جہاں کشتیاں آنا اور مچھلی کا اترنا، پھر لوڈنگ ان لوڈنگ، جس کو اب اس وقت ہم بندرگاہ کہتے ہیں، لیکن اس وقت اس کو میان کا لفظ دیا جاتا، میان، ریڑی میان وہاں سے۔ تو اس طرح بہت سارے آئی لینڈس کے بارے میں جو تحقیق ہوئی اس میں غلسن اور ہم ساتھ تھے، تو اس وقت انہوں نے ایک ذمہ داری مجھ سے لی کہ یار ایک سفر تو ہم نے کمپلیٹ کیا،
اور بھی آگے جا رہے تھے، لیکن جب ہم واگوڈو ایک آئی لینڈ ہے وہاں جا رہے تھے تو سمندر اتنا رف تھا کہ ہماری کشتی واگوڈو تک نہیں پہنچ پائی. ہم کوئی 11 لوگ تھے اس کشتی کے اندر، ان میں سے گلسن واحد آدمی تھا اور جو ضد کر رہا تھا کہ اس واگوڈو پر ضرور پہنچیں گے. اور میں نے ناخدا اس وقت حسین تھا، اس کو کہا کہ آپ واگوڈو تک ہم کو پہنچاؤ. تو اس نے کہا کہ اس کشتی میں 11 لوگ ہیں، 11 لوگوں میں سے ہم 3 لوگ تو واگوڈو تک پہنچ پائیں گے. ایک گلسن پہنچ پائے گا، آپ پہنچ پائیں گے اور میں پہنچ پاؤں گا، باقی سارے ساتھی کوئی بڑی لہر آئے گی ہماری کشتی کلٹی ہو جائے گی. لیکن ہم کیونکہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے پہنچنا ہے تو ہم پہنچ پائیں گے، باقی ساتھی کا نقصان ہو جائے گا. تو جب یہ بات گلسن سے میں نے کہی تو اس نے سفر کو وہیں روک دیا کہ سندھیا سامونڈی بیٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں اور اس کا باقی دوسرا حصہ بعد میں لکھیں گے. تو اس پر بھی اس نے ایک آدھا سفر کیا اور باقی جو اس کا سفر رہتا ہے. تو اب ذمہ داری ہم سب دوستوں پہ آتی ہے اور میں اپنے حصے کی ذمہ داری پر میں نے کام شروع کر دیا ہے کہ گلسن نے جو سندھیا سامونڈی بیٹ کا باقی جو سفر اس کو کرنا تھا وہ میں نے کرنا شروع کیا ہے. اس پر میں کام کر رہا ہوں. اور دوسرا کام جو گلسن نے میرے ذمہ لگایا تھا وہ آج میں سب دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں کہ میں اور گلسن سندھ ٹیکنیکل بورڈ والوں کے پاس ایک دفعہ گئے تھے کہ آپ کے پاس جتنے اسکل ہیں اس میں ایک ہاری کا بچہ جب پڑھتا ہے تو اس ملک کے کریکولم میں وہ ایگریکلچر انجینئر تو بن جاتا ہے. ایک مزدور کا بیٹا جب پڑھتا ہے تو وہ ٹیکسٹائل انجینئر بن جاتا ہے. لیکن اس ملک کے کریکولم کے اندر ایک مچھیرے کا بچہ اگر پڑھ جائے تو وہ کیا بن سکتا ہے. ہمارے کریکولم کے اندر سمندر کی ایس سے لے کر مینگروو فارسٹ کی اہم تک کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ پورے پاکستان کے اندر کوئی کریکولم نہیں ہے. تو گلسن اور ہم نے عہد کیا تھا یہ کریکولم ہم بنائیں گے. گلسن بنائے گا، یونس خاسکری بنائے گا، مل کے ہم یہ کریکولم بنائیں گے. تو اس کریکولم کے اندر جو گلسن نے میری ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ بوٹ میکنگ پر بوٹ لکھیں، وہ آدھی بک میں نے کمپلیٹ کی ہوئی ہے. اور اس کے بعد نیٹ میکنگ، مشین میکنگ، ایکو سسٹم، کریکس کس طرح تخلیق ہوئی، کس طرح یہ ساری چیزیں ہوئی. تو اس پر گلسن کلمتی کے اس مشن کو آگے لے کے چلنے کے لیے میں اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں. یہی خراج تحسین ہوا گلسن کو کہ اس نے جو کام چھوڑا ہے اس کو ہم اپنے حصے کے طور پر لے کے آگے چلیں تاکہ گلسن کے روح کو بھی تسکین پہنچے گی اور ہم جو اس کے ساتھی ہیں انہیں بھی سکون پہنچے گا کہ ہم اپنے ساتھی کے چھوڑے ہوئے کام کو آگے لے کے جا رہے ہیں. آپ سب مینگروو کی اہمیت اور کیا ہے اس حوالے سے گلسن اور ہمارا مشترکہ ایک خواب تھا جس پر ہمارے کوسٹل بیلٹ کے نوجوان کام کر رہے ہیں. تو اس میں اس سال کے اندر ہم چاہ رہے ہیں کہ کراچی کے جتنے تعلیمی ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹ ہیں، سول سوسائٹی ہے، ان سب کو فزیکلی وزٹ کرایا جائے کہ مینگروو اور عام درخت میں فرق کیا ہے. مینگروو کراچی شہر کے لوگوں کی کتنی ضرورت ہے. ہم اور آپ جب مائی کراچی روڈ پر چلتے ہیں تو اس مائی کراچی روڈ پر پرانا حاجی کیمپ کے سائڈ میں چھوٹا سا جنگل جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اور نیٹی جی پل کو جب آپ کراس کرتے ہیں تو اس کے اس سائڈ شپنگ کارپوریشن کی جو بلڈنگ ہے اس کے پیچھے جو مینگروو ہے،
یہ اور سندھ کوسٹ کا پوری 350 کلومیٹر بیلٹ کے اوپر جو مینگروو ہے، اس مینگروو کی ہماری زندگی میں اہمیت کتنی ہے، اس کا احساس اور شعور دلانے کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر مہینے کے اندر ایک مینگروو ٹور پلان کیا ہے، جس کے اندر آپ جن جن اداروں سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہم ان اداروں کے اساتذہ، اسٹوڈنٹس اور جن انڈسٹریز کے اندر انڈسٹ کام کرتے ہیں ان سب کو ہم دکھائیں کہ آپ آئیں، اس فارسٹ کو دیکھیں کہ یہ کتنا تھا، اب کتنا بچ گیا ہے، اب جو بچ گیا ہے اس کا ہماری زندگی سے کتنا تعلق ہے۔ یہ جو ڈیولپمنٹ کے اوپر کہ یہ جو شہر بن رہے ہیں، ان شہرز کے لیے جو تازہ آکسیجن زندہ انسانوں کو چاہیے وہ کہاں سے آئے گی، یہ اس مینگروو فارسٹ سے آنی ہے۔ اس کو آگے اس کی کتنی ضرورت ہے، اس کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے کے لیے ماہی گیر سماجی سنگت اور کوسٹل بیلٹ کے جو نوجوان ہیں وہ پریکٹیکلی لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آئیے، یہ جو پول بن رہے ہیں، جو شہر بن رہے ہیں، ان سب نے مل کر اس مینگروو فارسٹ کو کتنا نقصان دیا ہے، سمندری حیات کو کتنا نقصان دیا ہے، یہ پریکٹیکل ہم دکھانے کے لیے ارتقا کے دوستوں کے ساتھ آپ سب کو دعوت دیتے ہیں۔ ہر منتھلی ہمارا ایک وزٹ ہوگا بورڈز کے اندر، جس میں ہم چاہیں گے کہ آپ وہاں کے پریکٹیکل دیکھیں اور جن جن اداروں میں آپ بیٹھے ہیں ان کے اندر آپ مینگروو فارسٹ ایکو سسٹم اور سمندری حیات پر ضرور گفتگو کیجیے اور لکھیے۔ اس سب کے لیے ہم آپ کے منتظر رہیں گے، آپ کی مہمان نوازی کرنے کے لیے۔ آپ آئیے، ان سب چیزوں کو پریکٹیکلی دیکھیے۔ آپ سب کو ایک سوال ہے جی خاصی صاحب، کراچی یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ آف میرین بایولوجی ہے، اچھا مجھے بھی معلوم کہ ان کا ایریا آف ورک کیا ہے، لیکن کبھی آپ کو ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے اور آپ کو معلوم ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ جی، کراچی میرین بایولوجی ڈپارٹمنٹ میں جب کسی زمانے میں میڈم نورین ہوا کرتی تھی تو وہ کبھی کبھی ان اسٹوڈنٹس کو سی لائف یا مینگروو فارسٹ کو وزٹ کرانے کے لیے ہمارے پاس آتی تھی، تو ہم ان کو بوٹس کے ذریعے ان ایریا میں لے کے جاتے تھے، لیکن وہاں پر بھی جتنا کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ سمندری حیات، مینگروو فارسٹ اور ایکو سسٹم کو لوگ سمجھیں، اور اس کے اوپر میں خود کام کر رہا ہوں۔ میں کریکولم ڈیزائن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں کہ یہ مینگروو کب، کہاں اور ہماری زندگی میں کتنے ضروری ہیں، سمندری حیات کیوں ضروری ہے۔ ہم جو اب اس وقت ڈیفینس یا ان ایریا میں بیٹھے ہوئے، ایک مثال دے دوں آپ کو، گزری کریک کی ماضی کیا تھی، یہ کتنا زرخیز ترین خطہ تھا۔ اس وقت دنیا کے اندر ایک فش ہے جس کی قیمت سن کر آپ حیران ہوں گے، ایک مچھلی کا دانہ 1 کروڑ روپے کا ہے، سوا فش۔ اس کی نرسری تھی گزری کریک، جو آج گٹر کا نالا بنی ہوئی ہے، اور اس نرسری کو اگر دوبارہ اس شکل میں لایا جائے تو اس شہر کراچی اور اس ملک کو پالنے کے لیے یہ ایک کریک ہی کافی ہے۔ اتنی وہ کاسٹلی فش ہے جس کی یہ نرسری تھی، وہ بڑھائی جا سکتی ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سوا فش دنیا میں اب نایاب ہے۔ ہمارے اس کوسٹل بیلٹ کے اندر بچے کچھ اس کے کچھ ایریا ہے جس میں وہ سوا فش چلتی ہے گول کی صورت میں۔ ایک جو ماں ہے وہ 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے پیدا کرتی ہے، 2.5 کروڑ فش گول کی صورت میں چلتی ہے، لیکن اب اس کے لیے ایریا نہیں ہے، اس کے لیے وہ انوائرمنٹ نہیں ہے، اس کے بچوں کی نرسری کو ہم نے گزری کریک کو گٹر نالا بنا دیا ہے۔ تو اس طرح کی 19 کریک سے ہمارے پاس، ہر کریک کے اندر الگ الگ سینکڑوں قسم کی فشز کی نرسریز ہیں، ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ان پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، ان کو پروٹیکٹ مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم آپ سب دوستوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے ہم اور آپ سب مل کر اس پر کام کریں۔ جو ہمارے حکمران ہیں ان کی جو پالیسیز ہیں
ان کے تحت تو وہ بڑے شہر تو بن جائیں گے، لیکن ان شہروں کے اندر وہ تازہ آکسیجن نہیں رہے گی جو ہم اور آپ کو صحت اور زندگی دے گی۔ اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم جڑ کے کام کریں۔ تو اس حوالے سے ہر مہینے ہم ایک وزٹ رکھ رہے ہیں مینگروو فارسٹ ایریا کا، مختلف کلیز کا، مختلف ایریا سے، جس میں جتنے انسٹیٹیوٹ ہیں شہر کے اندر، تعلیمی ادارے ہیں، اساتذہ ہیں، وہ جب ہم سے اس کام میں جڑیں گے تو ہم اور آپ مل کر تھوڑا بہت کام کر پائیں گے۔ خاص خلیل صاحب نے اپنا یہ گفتگو کا اختتام بہت امید افزا بات پہ کیا، اور یہ بات اہم ہے کہ جیسے گل حسن صاحب کی شخصیت تھی، ان کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں وہ اسی طرح پرخلوص اور اپنے کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس کام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے لوگوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں سمجھی ہیں کہ اس کو لے کے آگے بڑھیں گے، تو یہ بہت بڑا وہ بات ہوگی کہ ہم کوسٹل ایریاز کے بارے میں اور اس حوالے سے چیزوں کو جان سکیں۔ اور ان کی گفتگو سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتنا زیادہ گل حسن چیزوں کو جب کرنے کے لیے نکلتے تھے تو سفر کی تو باتیں الگ کہ ریگستان اور کہاں کہاں وہ کرے، لیکن کوسٹل ایریاز پہ جب کیا تو 52 کے قریب انہوں نے سفر کیے اور کتنی مشکلات آئیں۔ بہت انٹرسٹنگ اور معلومات سے بھرپور ہے وہ کتاب، جس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اس کتاب کا، جس کا انہوں نے ذکر کیا، جو سندھ سامرجی بٹ اس کا کوسٹل ایریاز کے حوالے سے ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، تو ضرور اس کو پڑھیے گا۔ اب